بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں نظر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ٹاپک ہے خوشگوار زندگی گزارنے کے چند سنہری اصول۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی انمول تحفہ ہے، لہٰذا اس کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اور یہ زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں انسان آیا اور اسی طرح ہی وہ زندگی دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزار کے تو اس دنیا سے چلا گیا، بلکہ یہ زندگی کا جو ٹینیور ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے، اس کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے آج ہم چند اصولوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو بڑی ہی پرسکون زندگی گزرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ویورز، آپ دیکھتے ہیں، پہلا اصول ہے اچھا پیشہ اختیار کرنا۔ اپنے ذریعہ معاش کے لیے اور اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے، دنیا کی یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک اچھا پیشہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اچھے پیشے سے مراد یہ ہے کہ وہ پیشہ جو آپ کا ذریعہ معاش ہو لیکن رزق حلال ہو، اس میں کسی قسم کی کسی کو ڈسیو کرنا، دھوکہ دینا یا حرام کمائی نہ ہو، رزق حلال کمانا۔ اس سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرسکون رہتا ہے۔ ویسے بھی فرمان ہے کہ اگر آپ کے جسم میں ایک قطرہ خون کا بھی رزق حرام کا ہے تو 40 دن تک انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے تو ان کی ہم جتنی مرضی تربیت کرنے کی کوشش کریں، وہ تابعدار نہیں ہوں گے اور اوبیڈینٹ نہیں ہوں گے، نہ ہمارا رسپیکٹ کا خیال رکھیں گے اور نہ ہی اس معاشرے کے لیے وہ ایک اچھے شہری ثابت ہوں گے۔ تو لہٰذا ایک اچھا پیشہ اختیار کرنا، اس سے رزق حلال کمانا اپنی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھے تاجر تھے اور اس تجارت سے بہت رزق حلال کماتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب جو ہے وہ غنی پڑ گیا۔ اور وہ جو رزق حلال تھا اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے آپ خرچ کرتے تھے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک کنواں تھا، اس سے ایک دن یہودی پانی پیتے تھے اور دوسرے دن مسلمانوں کا نمبر آتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید کر اور دونوں دن پانی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مہیا رہتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں جی نیکسٹ اصول کون سا ہے؟ تو رشتے نبھانا۔ رشتوں کو نبھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہایت ہی اچھا اور احسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے اپنا میل جول رکھو، ان کے ساتھ تعلق توڑو نہیں بلکہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھو۔ رشتے جو ہیں یہ صرف خون کے ہی نہیں ہوتے بلکہ احساس کے رشتے بھی ہیں۔ مثلاً ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان کے ناطے سے ایک انسانیت کا ناطہ ہے ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، اسی طرح ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ناطہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسی طرح پڑوسی کے حقوق جو ہیں وہ ہر ایک دوسرے کے اوپر واجب ہیں، ضروری ہیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا جو نمبر ہے وہ ہے صحت کا خیال رکھنا۔ وہ ایک مثال ہے، کوٹیشن ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ اچھے طریقے سے سارے جو کاروباری زندگی ہیں
احسن طریقے سے اپنا ان کو ادا کر سکتے ہیں، اپنا کام کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ایک اچھا جو جسم ہے اس کے اندر ایک اچھا ذہن ہوتا ہے، تو لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ایک آئیڈیل لائف گزارنے کے لیے زیادہ تر سادہ خوراک جو ہے، سادہ غذا جو ہے، وہ صحت کو بہتر رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ورزش وغیرہ کا خیال رکھیں تاکہ فزیکلی انسان جو ہے وہ فٹ رہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچا رہے، کیونکہ اگر صحت مند ہوگا انسان تو وہ پرسکون ہوگا اور اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ آگے خدمت خلق۔ خدمت خلق جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے انسان کی زندگی میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو خدمت خلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خدمت خلق یعنی اس کائنات کی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ محض انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند حیوانات نباتات جو بھی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچانا، ان کا خیال رکھنا، ان کی تکلیف کا انتہائی جو ہے وہ ان کو تکلیف نہ دینا۔ تو انسانیت کے ناطے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان جو بھی انسان اس دنیا پہ خلق خدا کی اور خاص کر انسانوں کی خدمت کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ پرسکون ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی انسان کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دنیاوی لحاظ سے موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو عبدالستار ایدی جو ہے ان کی خدمات ہمارے سامنے ہیں۔ جب تک وہ اس دنیا پہ رہے تو بڑے اچھے نام سے دنیا انہیں یاد کرتی رہی، یہاں تک کہ اب جب وہ دنیا سے تشریف لے بھی گئے ہیں تو لوگ بہت ہی اچھے الفاظ سے انہیں یاد کرتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو خدمت خلق ہر حال میں کرنی چاہیے۔ کما حقہ نہ صحیح، تو جتنی ہمارے بس میں ہے۔ اس کے کئی ذریعے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو جو مستحق ہیں ان کی آپ مدد کریں، لیکن وہ اس طریقے سے کریں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو، صرف نمود و نمائش کے لیے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی اطمینان، اگلا روحانی اطمینان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، قرآن پاک پڑھنا، صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور سمجھ کے عمل کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو میرے نبی پر درود بھیجو جس طرح کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا یہ بہت ہی انتہائی اہم نیکی ہے، اہم ذکر ہے۔ تو انسان کی زبان جو ہے یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اس طرح انسان کو سکون ملتا ہے اور انسان پرسکون رہتا ہے۔ اگلا ہے جی عزت کا خیال رکھنا، عزت کمانا، اپنی پہچان بنانا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشانی نہ دیں۔ آپ کی ایک ورتھ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں تاکہ جب تک آپ دنیا پر ہیں اس وقت بھی آپ کو اچھے نام سے یاد کریں، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے ہی یاد کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فزیکلی تو وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس دنیا پہ لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو آگے ہے جی پرسنل ڈیولپمنٹ۔ پرسنل ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنے نئے جو جدید علوم ہیں وہ سیکھنے چاہیے، اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے کہ انسان خود
تعلیم یافتہ ہوگا تو تب ہی وہ دوسروں کو کچھ بانٹ سکے گا۔ صاف ظاہر ہے بانٹتا وہی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ اگر دولت ہوگی تو تب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور بانٹے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو وہ آپ طلباء میں، اسٹوڈنٹس میں وہ علم جو ہے وہ بانٹیں گے۔ اسی طرح اگر آپ خود خوش ہیں، پرسکون ہیں، تو تب آپ خوشیاں ہی بانٹیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے وہی انسان تقسیم کرتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم نے خوشگوار زندگی گزارنے کے چند سنہری اصولوں کے بارے میں ڈسکس کی۔ آپ نے یہ میری ڈسکشن سنی ہوگی، اس میں امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، لیکن اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ مزید ان چیزوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویلن ٹائم آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔